سارا اور نگہت بہت پکی سہیلیاں تھیں، ایک دوسرے کے کام آتیں، خوشی اور غمی میں ساتھ نبھاتیں، ایک دوسرے کی خاطر بڑی سے بڑی قربانی دینے سے دریغ نہ کرتیں۔ کوئی ایک پریشان ہوتی تو دوسری کی بھی جان پر بنی ہوتی۔ الغرض ان کی دوستی علاقے بھر کے لیے مثالی بن چکی تھی۔ مگر چونکہ اچھا اور مخلص دوست ملنا ایک نعمت ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ہر صاحب نعمت حسد کا شکار ہو ہی جاتا ہے، لہٰذا سارا اور نگہت کی دوستی کو بھی حاسدین کی نظر لگ گئی اور ان دونوں سہیلیوں کے درمیان بدگمانی کی ایک مضبوط دیوار کھڑی ہو گئی۔ ہوا یوں کہ بعض حسد کی ماری ہوئی خواتین ان کی بے مثال دوستی سے جلنے لگیں اور ان میں علیحدگی کروانے کی تدبیریں سوچنے لگیں۔ بالآخر فسادی ذہنیت والی ایک شاطرہ عورت کو ان میں پھوٹ ڈالنے کی تجویز سوجھ ہی گئی۔ چنانچہ ایک دن جب وہ دونوں ایک ساتھ کہیں موجود تھیں تو وہ شاطر عورت ان کے پاس آئی اور دونوں سے بہت پرتپاک انداز میں ملی۔ پھر اس نے سارا کے قریب ہو کر آہستہ سے کہا کہ مجھے تم سے ایک بات کہنی ہے۔ سارا بولی کہو، کیا کہنا ہے؟ تو اس فتنہ پرور عورت نے ہتھیلی کا حجاب بنا کر کان قریب کرنے کا اشارہ کیا، جیسے کوئی رازدارانہ بات کرنی ہو۔ سارا نے کان اس کے قریب کیا تو اس شاطر عورت نے تھوڑی دیر تک اپنے ہونٹ تو اس کے کان کے قریب رکھے مگر کوئی بات نہ کی۔ البتہ اس دوران وہ کن اکھیوں سے مسلسل نگہت کو بھی ایسے دیکھتی رہی جیسے اسی کے بارے میں کوئی بات کہہ رہی ہو۔ اس کے بعد وہ فوراً وہاں سے چلتی بنی۔ سارا اس کی اس حرکت پر ابھی الجھن کا شکار ہی تھی کہ نگہت نے اس سے پوچھ لیا کہ آخر ایسی کیا بات تھی جو میرے سامنے کرنے کی بجائے اسے تمہارے کان میں کہنا پڑی؟ سارا نے حقیقت بتا دی کہ اس نے کچھ بھی نہیں کہا، مگر نگہت نہ مانی بلکہ کہنے لگی کہ تم اتنی دیر تک اس کی باتیں سنتی رہیں اور وہ مجھے بھی دیکھے جا رہی تھی، اب کہہ رہی ہو کہ اس نے کوئی بات نہیں کی، آخر مجھ سے کیا چھپا رہی ہو؟ سارا نے ہر چند یقین دلایا کہ اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا، میں تو انتظار میں تھی کہ وہ کوئی بات کرے، مگر وہ اچانک چلی گئی۔ مگر نگہت کو اس کی بات کا یقین نہ آیا اور وہ دل برداشتہ ہو کر گھر چلی گئی۔ گھر پہنچ کر بھی اس کے ذہن سے یہ بات نکل نہ پائی۔ سارا سے دوستی کا جو مان تھا وہ ٹوٹ گیا، اس نے ملنا جلنا کم کر دیا اور کچھ ہی دنوں میں وہ سارا سے اتنی بد دل اور بدظن ہو گئی کہ ان کی سچی اور مخلصانہ دوستی نفرت آمیز دشمنی میں بدل گئی۔ سچ ہے کہ گمان بد نہ صرف ایک فرد بلکہ پورے معاشرے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے، دلوں میں نفرت اور بغض اور کینہ جیسی برائیوں کو جنم دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے پیاروں کے بارے میں حتی الامکان گمان بد سے بچتی رہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے منع کرتے ہوئے فرمایا ہے، بدگمانی سے بچو، بے شک بدگمانی بدترین جھوٹ ہے۔ حقیقت کی عکاسی کرتی ہوئی اس فرضی حقائق سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمیں حاسدین کے شر سے خبردار رہنا چاہیے اور ان کے شر سے اللہ پاک کی پناہ مانگنی چاہیے۔